عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو بیٹا ہم کل پڑھ رہے تھے پرابلم آف ایگریکلچر اینڈ دیئر ریمیڈیز۔ ہم نے جو پاکستان میں زراعت کو مسائل درپیش ہیں وہ ڈسکس کر رہے تھے۔ ہم نے کوئی 5 پوائنٹ ڈسکس کیے تھے۔ یہ جو سلائیڈ آپ کے پاس ہے اس میں جو 6واں پوائنٹ ہے وہ ہم نے ڈسکس کرنا تھا۔ اب اگر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں تو یہ جو ہیڈنگ ہے آپ کے سامنے، تو واٹر ڈیفیشنسی یہ 6 نمبر پہ آ رہی ہے۔ اس سے مراد ہے کہ جی پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں بارشوں کی صورتحال بھی بہت کم ہے اور کوئی نہری نظام بھی ہمارا بہت افیکٹو نہیں ہے۔ جو قیام پاکستان سے پہلے، بلکہ اگر 1857 کی جنگ آزادی کا جائزہ لیا جائے تو برٹش گورنمنٹ نے یہاں کنٹرول سنبھالا اور اس کے بعد 1947 تک 90 سال کا عرصہ انہوں نے یہاں گزارا۔ یہ جو نہری نظام ہے ہمارا یہ سارا انہی کا بچھایا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کو کوئی مؤثر انداز سے بہتر نہیں کر سکے۔ جو پانی کی کمی ہے وہ پاکستان کو ایک میجر ایشو ہے۔ ایگریکلچر کے لیے پانی جو ہے اس کو مہیا کرنا تو دور کی بات ہے۔ پاکستان میں تو ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پینے کے پانی کو بھی پاکستانی گورنمنٹ پرووائڈ نہیں کر سکی۔ تھر کا علاقہ ہے یا ہمارے بلوچستان کے موسٹلی ایریاز ہیں جن میں پانی پینے کے لیے بھی نہیں ہے، صاف پانی جو ہے وہاں نہیں ملتا۔ اگر بارشیں ہوتی ہیں تو لوگ جو ہے نا انہوں نے گڑھے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی چھوٹے چھوٹے آپ سمجھ لیں تالاب بنائے ہوئے ہوتے ہیں جہاں پانی اکٹھا ہو جاتا ہے اور وہ اس کو کوئی چھاننے کے مختلف پروسیس سے گزار کے وہ پھر اپنے استعمال کے قابل بناتے ہیں۔ تو جہاں تک بات ہے ایگریکلچر کی تو اس کو بہت بڑا مسئلہ درپیش ہے کہ ہمارا تقریباً 22 ملین ایکڑ، 1 ملین ہوتا ہے بیٹا 10 لاکھ کا، اور 22 ملین ایکڑ جو ہے نا وہ ہمارا ایسے پڑا ہے جو ضائع ہو رہا ہے، جس میں ہم کاشتکاری نہیں کر سکتے۔ آپ اگر لیا کی ہی اگزامپل لے لیں، دیکھیں جی ہمارا یہ جو تحصیل ہے چوبارہ، تو اس کا جتنا ایریا بھی ہے یہاں اگر لوگ اپنی مدد آپ کے تحت یا بارش پہ ڈپینڈ کر کے اگر کوئی فصل کاشت کرتے ہیں تو ہے، ورنہ یہاں اس ایریے میں کوئی نہری نظام نہیں ہے۔ تھوڑا سا پہلے ہیں تو یہ چوک اعظم کے قریب ایک بڑی نہر ہے، تھوڑا سا آگے ہیں تو بھاگل ہو جاتی ہے، محبوب ہو جاتی ہے، ہیرا نہر ہے۔ یہ نہریں یہاں سے کوئی نکالی جا سکتی ہیں، لیکن نہیں، گورنمنٹ کی پالیسی میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں، جس وجہ سے ہمارا یہ کافی سارا ایریا، یہ تو صرف لیا کی بات ہے، اوورآل پاکستان کی بات کر لیں تو ہزاروں کیا لاکھوں ایکڑ جو ہے نا وہ ایسے ضائع ہو رہے ہیں۔ جو واٹر ڈیفیشنسی ہے یہ بھی پاکستانی ایگریکلچر کے مسائل میں ایک بڑا کردار ادا کرتا ہے، اور بارشیں بھی یہاں بہت کم ہوتی ہیں۔ اگر بارشیں بھی زیادہ ہوں، بارشیں تو یہ اللہ کا نظام ہے، کبھی زیادہ ہو جانا کبھی کم ہو جانا۔ حالیہ صورتحال جو گزری ہے، بارشیں زیادہ ہوئی ہیں، فصل خراب ہو گئے۔ جب گندم تیار ہونے کو تھی بارشیں چلتی رہیں، وہ فنگس ہو گئی، گندم کی فصل تقریباً تباہ ہو گئی نا۔ تو یہ چیز ہے، جو بارشیں ہیں ان پہ تو موسٹلی ڈیپینڈ نہیں کیا جا سکتا۔ چنا بھی اس دفعہ جو ہے نا، حالانکہ وہ بارش پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن اس دفعہ زیادہ بارشوں کی وجہ سے اس پہ بھی قد اس کا بہت بڑھ گیا، پھل اس پہ نہیں لگا نا۔ تو یہی چیز ہے کہ جی اگر نہری نظام کو یا پانی کی جو ایک مہیا کرنا ہے اس کو مؤثر انداز سے کیا جائے تو پھر زراعت کو یہ بہتر کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے لینڈ ٹینیور سسٹم۔ پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جو بندہ ہے اس کے پاس 5 ایکڑ ہیں، اس کے 3 بیٹے ہیں، اس کی وفات کے بعد یا اس کی زندگی میں ہی وہ اپنے بچوں کو جب ڈیوائیڈ کرتا ہے تو وہ 5 ایکڑ 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ان 3 حصوں کے علاوہ اس کی بیٹیاں بھی ہیں، اور اس طرح کا الگ جو ہے نا پھر سارا سلسلہ وہ ایکڑوں سے بات چلتی ہے اور کنالوں پہ آ جاتی ہے، مرلوں پہ آ جاتی ہے، پھر اس پہ جو ہے نا افیکٹو فارمنگ نہیں کی جا سکتی۔
یہ بھی ایک پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں جو ہے نا کوئی لینڈ ٹینیور سسٹم کہہ لیں جو اس کی ڈویژن ہے یہ بھی کوئی بہتر انداز سے نہیں ہے، تو اس کو بھی کوئی بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ کم از کم جو ہے نا اس کے جو پروفٹ ہے اس کو بانٹ لیا جائے، نہ کہ زمین کو بانٹ لیا جائے۔ کاشتکاری جو ہے نا وہ ایک ہی بندہ کرے، اس پہ جو پلس مائنس ہو وہ اس کو نکال کے جو اس کے پروفٹ ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ اگر کوئی کسی کے پاس 2 کنال ہے اس نے بھی فارمنگ کرنی ہے، کسی کے پاس 1 ایکڑ ہے بھی اس نے فارمنگ کرنی ہے، اگر وہ مل کے کریں گے تو ایکیوپمنٹ بھی آ سکتے ہیں، خرچہ بھی منیمائز ہو سکتا ہے۔ اب 2 کنال والا موٹر تو نہیں لگا سکتا، وہ اپنا ٹیوب ویل تو نہیں لگا سکتا، صاف ظاہر ہے وہ کسی اور کی مرہون منت ہوگا، وہ اسے جب ٹائم ملے گا، فصل پانی پہ آئی ہوئی ہے اور پانی 2 دن لیٹ ہو گیا تو صاف ظاہر فصل تباہ ہو جائے گی۔ بہرحال یہ یہ بہت بڑے مسائل ہیں نا۔ 8ویں نمبر پہ ہے سوائل ایروژن، یہ ہے کہ جی زمین کی تہ اکھڑ جانا۔ ہلی ایریاز میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ جی لوگ بڑی محنت سے زمین کو ہموار کرتے ہیں، تھوڑے دنوں بعد کو بارشیں زیادہ ہوئیں تو صاف ظاہر جو پہاڑوں کی مٹی ہے وہ آ گئی کہ کہیں سے اکھڑ گئی اور کہیں پہ جم گئی نا، وہ امبیلنس ہو جاتی ہے اور ساری محنت ضائع ہو جاتی۔ اسی طرح اگر ہم یہ لوکل تجربہ اگر ہم کرنا چاہیں، لوکل لیول پہ اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں تو یہ جب سیلاب آتا ہے سندھ کا تو دریا سندھ کے قریب جتنا بھی ایریا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں نے بڑی محنت سے رقبہ تیار کیا ہوتا ہے، کھڑی فصلیں بھی اجڑ جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہے، مٹی ایک جگہ سے دوسری جگہ نکل جاتی ہے، دریا اپنے رخ بدل لیتے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جو میرانیوں والے پتن کے نام سے جگہ مشہور ہے، تو وہاں کافی سارے ایکڑ جو ہے نا وہ دریا برد ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ صاحب ظاہر یہ جو زمین کی سوائل کی ایروژن ہے یہ بھی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ہلی ایریاز میں خاص کر وہ جو تہ اس کی اکھڑ جاتی ہے تو اس سے اس کی فرٹیلٹی، جو فرٹائل زمین ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، جس کو آپ تیار کر چکے ہوتے، نئی مٹی آ جاتی ہے، وہ کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح دریا سیلاب کے بعد کہیں بہت پکی مٹی آ جاتی ہے، کہیں سینڈ جسے ریت کہتے ہیں وہ آ جاتی ہے، تو ریت پہ تو کوئی فصل نہیں اگتی۔ بہرحال زمین نہ تو ہموار رہتی ہے، نہ ہی اس میں جو ہے نا وہ اس کی زرخیزی رہتی ہے، تو یہ بھی ایک میجر ایشو ہے کہ جی جو ایگریکلچر کو تباہ کر رہا ہے۔ نیکسٹ 9ویں نمبر پہ ہمارے پاس جو موجود ہے وہ ہے مارکیٹنگ۔ ایفیکٹو مارکیٹنگ نہیں ہے یہاں، فارمر کی جو بھی ایک پروڈکشن آتی ہے، جو چیزیں آتی ہیں وہ بہتر انداز سے سیل نہیں ہو پاتی۔ آپ اگر سبزیوں کی، میرا یہ پرسنل ایکسپیرینس ہوا ہے کہ میں میرے کیمپس سے گھر جانے کے راستے میں جو ہے نا ایک جگہ فصل یہ سبزیاں کاشت کرتے ہیں لوگ، میں بڑا دیکھتا تھا کہ ان کی وہ بڑی محنت ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی ان کی وہ فصل تیار ہوتی ہے اس کو مناسب انداز سے کوئی ریٹ نہیں مل پاتا۔ سپوز جب انہوں نے محنت شروع کی، ٹماٹر کی یہی فصل کی بات کر لیں تو تب تھا کہ جی 150-200 روپے بلکہ 300 روپے کلو بھی بکتا رہا نا، لیکن اس کی اگر محنت کو دیکھیں تو صاف ظاہر ان کو مناسب ریٹ ملنا چاہیے، لیکن جب ان کی فصل تیار ہوئی مارکیٹ میں آئی، ٹماٹر کا ریٹ ہو گیا 15 روپے 20 روپے، تو صاف ظاہر جب 15 روپے 20 روپے ٹماٹر کا ریٹ ہوگا، ان کی محنت رائے گاں جائے گی، ان کو مناسب ریٹ نہیں ملے گا۔ جن فارمرز کی فصل کو 300 کا ریٹ لگا ان کے تو ایسے سمجھ لیں جیسے کہتے ہیں لاٹری نکلا، ان کو تو بہت مناسب ریٹ مل گیا، وہ خوشحال ہو گئے۔ لیکن جن لوگوں کو مناسب ریٹ نہیں ملا، جن کی فصل تھوڑی تیار ہوتی ہے، اب شروع میں دیکھ لیں تربوز کا یہ سیزن آیا ہے، 40 روپے کلو تھا، 50 روپے کلو تھا، لیکن جیسے لوکل فارمر کا تربوز تیار ہوا وہ 20 روپے 30 روپے کا ایک دانہ ہو گیا، وہ 8 کلو کا ہے، وہ 5 کلو کا ہے، وہ 6 کلو کا ہے۔ تو وہ ہمارے فارمر کو جو ہے نا اس طرح کے بھی مسائل جو ہے نا درپیش ہیں کہ کوئی مناسب میتھڈ نہیں ہوتا کہ جی اس کے جو ریٹ ہے وہ اتنا عرصہ یہ رہے گا، یا پھر اس کو وہ کوئی مارکیٹنگ کے لحاظ سے بھی صحیح طریقے سے جو ہے نا اس کو وہ یوز نہیں کر سکتے۔ مارکیٹنگ کو بھی مناسب کرنا ہوگا، پروڈکٹ کو بھی ڈومیسٹک لیول پہ ہمیں پرووائڈ کرنا ہوگا تاکہ یہ جو ہماری چیزیں ہیں نا، جو ہماری ایگریکلچر ہے وہ بہتر سے بہتر ہو سکے۔ 10ویں نمبر پہ ہمارا ہے لیک آف ماڈرن ریسرچ۔ ڈیفینیٹلی یہ ہماری زراعت کا ایک ڈرا بیک ہے کہ اس میں ریسرچ بالکل نہیں کی جاتی۔ روایتی انداز سے جو گندم کا ایک بیج
چلا آ رہا ہے اسی کو ہی ہم نے بیجنا ہے، بیج نئے ہم نہیں خریدتے، ایک تو ہوتے بہت مہنگے ہیں، دوسرا ان میں بھی دو نمبری بہت ہوتی ہے کہ جی اوریجنل سیڈ کا جو ہے، اصل سیڈ جو ہے، کوالٹی کا جو سیڈ ہے وہ نہیں ملتا، فرٹیلائزر ہمیں مناسب نہیں ملتا۔ اچھا ہم پھر جو وہی سپرے والا طریقہ ہے وہ مینولی کرتے ہیں، مشینی طریقہ نہیں ہم یوز کرتے، ہم جو اس کو کلٹیویٹ کرنے کے لیے، زمین کو فرٹائل کرنے کے لیے ہم مختلف کھادوں کا، بیلنس کھادوں کا، فرٹیلائزر کا کوئی مناسب استعمال نہیں کرتے، کیونکہ ہمارا فارمر انٹرینڈ ہے، ایجوکیٹڈ ہے نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا میں نے کرنا کیا ہے، اب میری زمین کو کون سا مسئلہ ہے، تو بس وہ دیکھا دیکھی، ایک بندہ جو کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے نا، اس کی دیکھا دیکھی لوکل لیول پہ لوگ اس طرح کی فارمنگ کرتے ہیں، کوئی مناسب انداز سے، کوئی ریسرچ بیسڈ یہاں جو ہے نا ایگریکلچر یہاں کاشتکاری نہیں کی جاتی، جس وجہ سے ہمارا ایگریکلچر زون جو ہے، ہمارا ایگریکلچر مسائل کا شکار ہے۔ بہرحال اس پہ بھی فوکس کرنا ہوگا۔ تو نیکسٹ ہمارا جو نمبر 11 پہ آ رہا ہے، نو پراپر روڈ۔ اگر ایک چیز تیار ہو رہی ہے، اس کو مارکیٹ تک پہنچانے کے لیے، اس کو منڈی تک پہنچانے کے لیے ہمارے سڑکوں کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ بہت ویک ہے۔ اگر وہ بہتر ہوگا تو صاف ظاہر ہے یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے چقندر کاشت کیا، آپ نے شوگر کین کاشت کیا ہے، آپ کتنی محنت کرتے ہیں فارمر، جب یہ چقندر ابھی پچھلے دنوں ہوئی کی بات ہے بلکہ آج کل ہی چل بھی رہا ہے، تو جب کھیتوں سے چقندر کی ایک فصل کو نکالا جاتا ہے تو 4 ٹریکٹر لگے ہوتے ہیں۔ اب 4 ٹریکٹر 8-10 وہ جو لیبر لگی ہوئی ہے، صاف ظاہر ہے وہ نقصان ہو رہا ہے۔ اگر انفراسٹرکچر پراپر ہوں تو وہ آرام سے جو ہے نا بڑی منڈیوں کی طرف، ملوں کی طرف چیزیں موو کر سکتی ہیں، ہماری چیزیں ضائع نہیں ہوں گی نا۔ تو یہ بھی ایک ایگریکلچر کو مسئلہ درپیش ہے کہ جی اگر اس کو بہتر کرنا ہے تو جو باقاعدہ علاقے ہیں، جیسے ہمارا یہ لیا کا جو مغربی علاقہ ہے، جسے ہم انڈس ریور کا بیلٹ بھی کہتے ہیں، اور اس کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے یہ شوگر کین کا ہے، اور سیلاب کے ڈر کی وجہ سے یہاں کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے۔ صاف ظاہر ہے اس کو کشتیوں پہ، گنے کو میں نے دیکھا ہے کافی دفعہ ٹرالیوں کو لوڈ کر رہے ہوتے ہیں کشتیوں پہ، کشتیاں پھر یہاں لاتی ہیں، تو صاف ظاہر ہے اگر کوئی مناسب انتظام کیا جائے، کوئی روڈ بہتر کیے جائیں، تو وہ دریا کے کنارے سے ہی جو ہے نا بہتر انداز سے اس کو لا سکتے ہیں۔ یا جیسے ایک یہ پروجیکٹ لانچ ہو رہا ہے لیا توسا پل والا، یہ یقیناً اس خطہ کے لیے یہ بڑا افیکٹو ہوگا۔ جو بڑے روڈ ہیں، اچھے روڈ ہیں، صاف ظاہر ہے وہ ہر جو بھی شعبہ ہے زندگی کا اس میں ایک انقلابی جو سٹیپ ہیں وہ لاتے ہیں، اور اس کے بڑے مناسب اور مؤثر نتائج ہوتے ہیں نا۔ تو 12ویں نمبر پہ ہے لوننگ پالیسی۔ ہمارے ہاں یہ بڑا بہت سب سے اوکھا جو مرحلہ ہے وہ کسی بینک سے قرضہ لینا ہے۔ بینک کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ اس بندے کو قرضہ دیتا ہے جس بندے کے بارے میں یہ چیز وہ کنفرم کر لے کہ اس کو کسی صورت قرضے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ اس بندے کو قرضہ دینے کی پوزیشن نہیں۔ کیسے بھلا کہ جس کے پاس 10 ایکڑ رقبہ ہوگا تو اس کو یہ ٹریکٹر کی جو پالیسی بنا کے دیتے ہیں، چاہے اس کے ایک مرلے کی قیمت، ٹریکٹر کی قیمت جتنی ہو، لیکن وہ 10 ایکڑ گروی رکھیں گے، پھر ٹریکٹر کی پالیسی ہوگی۔ 2 ایکڑ پہ کوئی 10,000 15,000 کا لون ہوتا ہے۔ پروسیس اس کا اتنا مختلف اور مشکل ہوگا کہ فارمر بیچارہ رول جاتا ہے نا، وہ کبھی پٹواری کے پاس جا رہا ہے، کبھی قانون گو کے پاس جا رہا ہے، کبھی وہ بینک جا رہا ہے، کبھی وہ عدالتوں میں جا رہا ہے، وہ اسٹامپ بنوا رہا ہے۔ اس طرح کے مسائل جب آئیں گے سامنے تو صاف ظاہر ہے جتنے لوننگ کی پالیسیز پروسیس کو آپ مشکل کریں گے، آپ کا فارمر جو ہے نا اتنا ہی دور بھاگے گا۔ اس کی کوشش ہوگی کہ بس اس مسئلے سے ایجوکیٹڈ وہ پہلے نہیں ہوتا، اور اس کو جب آپ اتنے مشکل سلسلوں میں گھیرتے ہیں تو صاف ظاہر ہے وہ گھر جاتا ہے، اور اس کے پھر نہ اسے سیڈ وہ آڑتی جو سسٹم ہوتا ہے، جو لوکل دکاندار ہوتے ہیں ان کے ہتھیں چڑھتا ہے، نہ ان کو سیڈ خالص ملتے ہیں، نہ ان کو فرٹیلائزر اچھے ریٹ پہ ملتا ہے، نہ جو اس کے ایکیوپمنٹ ہیں اور زراعت کے وہ اس کو کوئی مناسب ملتے ہیں۔ اگر اس پالیسی کو بھی بہتر کیا جائے تو بہرحال سلسلہ بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ بیٹا کو 12 ایک پوائنٹ تھے۔ اس کے علاوہ بھی آپ جیسے لوڈ شیڈنگ کا ایشو ہے وہ بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، وہ بھی پرابلم ہے ہمارے میکسیمم جو ایریاز ہیں ان میں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ موٹرز لگی ہوئی ہیں،
یہ بجلی پہ جو چلتی ہیں، جو صاف ظاہر الیکٹریسٹی کی جو لوڈ شیڈنگ ہوگی اس سے مسئلہ آئے گا، اور یہ مسائل اس طرح کے اور بھی مسائل بہرحال آپ کر سکتے ہیں۔ یہ ایٹ لیسٹ آپ کو 12 جو اس کے پرابلم ہیں اس کا ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ اب ہم بڑھتے ہیں ان کے مسائل کی طرف۔ مسائل آسانی کے ساتھ سالو کیے جا سکتے ہیں اگر ہمیں پراپر ان کو پتہ ہو، جیسا کہ ریمیڈیز میں اگر آپ دیکھیں کہ سیلینٹی اور واٹر لاگنگ، جو پانی کا کھارا پن ہے یا پانی جو ہے نا سیم اور تھور کا علاقہ ہے، سیم تھور کے علاقے میں جو افیکٹو فصل ہے جیسے سفیدے کی کاشت کر دی جاتی ہے، اس کو پانی زیادہ چاہیے ہوتا ہے، آپ ٹیوب ویل وہاں لگا دیں، میکسیمم لگا لیں گے تو صاف ظاہر ہے اس سے پانی کی سیلینٹی بھی کم ہو جائے گی، اور واٹر لاگنگ والے جو بیڈز ہیں اس کو اگر پراپر فصل کاشت کریں گے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اگر واٹر ایشو سالوشن ہے وہی ہے کہ جی اگر ہم نہری نظام کو بہتر کر لیتے ہیں ان ایریاز میں جن کی زمین فرٹائل ہے، جن سے میکسیمم ہم اپنی پرسنٹیج نکال سکتے ہیں، جن سے ہماری پیداوار بڑھائی جا سکتی ہے، وہاں ہم نہری نظام کو مؤثر کر سکتے ہیں، ان رقبوں کو زیر کاشت لا سکتے ہیں تاکہ ان سے فصل اچھی ہمیں ملے اور ہم بہتر انداز سے جو ہے نا ایگریکلچر کو پروموٹ کریں۔ نیکسٹ سلائیڈ آپ کے سامنے ہے جی آرٹیفیشل مینیور، یعنی قدرتی کھادیں، جس کو ہم جیسے یہ گاؤں میں جو جانوروں کا گوبر ہوتا ہے یہ قدرتی کھاد ہے، اگر اس کو مناسب انداز سے مؤثر انداز سے اگر اس کو استعمال کیا جائے تو یہ بھی یوریا اور ڈی اے پی کی جگہ کام کر سکتا ہے۔ اچھا بایو گیس پلانٹ ہے، آپ گھر کی جو ہے گیس کے چارجز بھی اس سے کم کر سکتے ہیں، اور اسی کو ریسائیکل کر کے آپ یہ آرٹیفیشل مینیور جو ہے جو اس کو کھادیں کہ قدرتی کھادیں کہتے ہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ آپ پتوں کو اگر زمین پہ بکھیر کے اس کا ہل چلا دیں، آپ گوارا کی فصل کو اگر چھوٹی چھوٹی فصل ہو اس کو کلٹیویٹ کر کے زمین میں مکس کر دیں۔ پہلے اس طرح کے طریقے ہیں کہ اگر ہم یہ جو زیادہ مہنگی کھادیں ہیں اگر ان کی نسبت ہم یہ قدرتی کھادوں کی طرف چلے جائیں تو یہ بھی ہماری زرخیزی کو بھی بڑھا سکتے ہیں، زمین کی ایک وہ جو فصل آ رہی ہوگی وہ اتنی پالوٹیڈ بھی نہیں ہوگی، بہرحال پروڈکشن بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ کوالٹی انشور کوالٹی سیڈز اینڈ فرٹیلائزر جو چوتھا پوائنٹ ہے، یہ ہمارے ہاں وہی مسئلہ کہ جب سیڈ ہی اچھا نہیں ہوگا، نہ پودا اچھا ہوگا، نہ پیداوار اچھی ہوگی، اور فرٹیلائزر جہاں کھادیں جائیں وہ 2 نمبر کھادیں ملتی ہیں، کوئی ایکسپائر ہوئی ہوتی ہے، کوئی کیا صورتحال ہوتی ہے۔ اگر اس چیز کو بھی انشور کیا جائے کہ جو گورنمنٹ لیول پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے سینٹرز ہوتے ہیں جو سیڈ دیتے ہیں، ایک تو اس کا ریٹ مناسب ہوتا ہے، دوسرا کوالٹی بھی بہتر ہوتی ہے۔ بہرحال اس میں گورنمنٹ اگر مزید انٹرسٹ لے لیتی ہے تو صاف ظاہر ان چیزوں کو بہتر کر سکتی ہے کہ جی کسان کو مناسب ریٹ پہ جو بیج ہیں وہ بھی مہیا کیا جائیں تاکہ وہ جو ہے نا اچھے انداز سے اپنی فارمنگ کر سکے، اپنی زراعت میں جو ہے نا اس کی پروڈکشن بڑھا سکے، اور جو کھاد ہے ان کو بھی بہتر انداز سے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے پرائس کنٹرول۔ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں جب کسان کو کھاد چاہیے ہوتی ہے تو بہت مہنگی ہوتی ہے، جیسے اس کو کھاد کی کسی صورت ضرورت نہیں ہوتی تو کھاد میں سبسڈی بھی شروع ہو جاتی ہے اور اس کا ریٹ بھی کنٹرول ہو جاتا ہے۔ کسان کے پاس اتنے پیسے ہوتے نہیں ہیں کہ وہ سنبھال کے رکھے اور جب چیزیں سستی ہو تو وہ اس کو لے لے، نہیں، ہمارے ہاں ایک چیز کو شارٹ کر دیا جاتا ہے جو پھر بلیک پہ کاسٹ ہوتی ہے، نہ پھر بلیک پہ کاسٹ ہونے والی وہ ریٹ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرا جو بڑی بات ہے وہ ہمارے فارمر کے پاس وہ کوئی اتنا امیر نہیں ہے، غربت سب سے بڑی بات ہے۔ اگر وہ اس کے پاس سرمایہ ہی نہیں ہوگا، اس کے پاس چیزوں کو خرید کرنے کے لیے پیسے ہی نہیں ہوں گے تو صاف ظاہر ہے وہ مناسب ریٹ پہ کب خریدے گا، وہ ادھار پہ جائے گا، جب وہاں ادھار سے اس کو زیادہ ریٹ پہ چیزیں ملیں گی اور اس کی فصل کی جو پروڈکشن ہوگی وہ اسی کھاتے میں چلی جائے گی۔ ڈیزیزز کنٹرول 6 نمبر پہ ہے۔ آج کل آپ سن رہے ہوں گے یہ ٹڈی دل بھی کہتے ہیں، ٹڈی دل بھی کہتے ہیں، اس طرح کی جو صورتحال یا وائرس، جو گندم کو وائرس لگا، اس نے فنگس کہہ لیں، اس نے ساری فصلوں کو تباہ کر دیا، یا اس طرح کی قدرتی آفات جو ہیں اس سے یہ ساری چیزیں ہیں۔ بہرحال گورنمنٹ کو یہاں بھی اپنا نمایاں کردار ادا کرنا ہوگا، اور جو اس طرح کی وبا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومتی لیول پہ چیزوں کو بہتر کرنا ہوگا تاکہ فارمر ہمارا ڈسٹرب نہ ہو۔ ابھی اسی ثانیے میں، اسی واقعے میں ہمارے ہزاروں ایکڑ ضائع ہوئے ہیں۔ اگر گورنمنٹ کو مناسب انداز سے اس کو کنٹرول کرے، اس کو میڈیسن فارمر تک پہنچائے، یا بعض اوقات یہ کاٹن کی جو فصل ہوتی ہے دنوں میں ہی کوئی ایسی سونڈی حملہ کرتی ہے کہ یہ ساری تباہ ہو جاتی ہے۔
गवर्नमेंट हुकूमती लेवल पे कोई प्लान होने चाहिए कि इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए या तो पेस्टिसाइड को प्रॉपर प्रोवाइड किया जाए या ओवरऑल गवर्नमेंट ही इसकी ज़िम्मेदारी ले और चीज़ों को बेहतर करे। नेक्स्ट हमारे पास है कि जी मॉडर्न इक्विपमेंट। साफ ज़ाहिर है कि ये एक मसला है कि हम जो जदीद तरीके हैं ज़राअत के उसको इस्तेमाल नहीं करते। अगर उसको इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर अंदाज से हम अपनी प्रोडक्शन को भी बढ़ा सकते हैं और चीज़ों को बेहतर भी कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि इक्विपमेंट जो मॉडर्न इक्विपमेंट है, जो दौर हाज़िर के हैं, जो जिद्दत के साथ हैं, तो जिस पे कम कॉस्ट भी कम होगी और जिस पे टाइम भी कम होगा, तो हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोऑपरेटिव फार्मिंग, पहले मैं जैसे आपको मसाइल में बता रहा था कि जी हमारी जो ज़मीन है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बँट जाती है, जहाँ हल चलाना मुश्किल हो जाता है, फसलों को पानी लगाना मुश्किल हो जाता है। अगर 100 एकड़ का एक प्लाट बना लिया जाए और फ़ी एकड़ उसका ख़र्चा निकाल लिया जाए, तो साफ ज़ाहिर 100 एकड़ का जब एक प्लाट बनेगा, उसके रकबे की हमवारी भी मुनासिब होगी, उसके पानी लगाने का अंदाज़ भी मुनासिब होगा, उसमें खादों का इस्तेमाल भी प्रॉपर होगा। वही बात है कि जो उसका प्रॉफिट है, इन किसी भी एक इलाके में अगर एक टीम बना दी जाती है, लोगों का एक पैनल बना दिया जाता है कि ये 10 लोगों का पैनल है, ये 5 लोगों का पैनल है, ये 100 एकड़ को देखेंगे कि इस पे ख़र्चा कितना हो रहा है, इसके हल कितने चलाए जा रहे हैं, इस पे सीड का क्या एक्सपेंस है, इस पे फर्टिलाइज़र कितना आ रहा है, और फिर जब उसके पैदावार सामने है, खर्चे निकाल के आप उससे प्रॉफिट रेशो निकाल सकते हैं और उसको पर एकड़ डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो वो ज़्यादा मुनासिब अंदाज होगा। कोऑपरेटिव बैंकिंग जो है, ट्रैक्टर 100 एकड़ को एक ट्रैक्टर आराम से काश्त कर सकता है। मसला ये है कि वो चलता रहे। हमारे यहाँ होता क्या है, जिसके 5 एकड़ रकबा होता है वो अपना ट्रैक्टर ख़रीद लेता है, इक्विपमेंट भी ज़ाया हो रहे हैं, उसका प्रॉपर इस्तेमाल भी नहीं हो रहा और ज़मीन भी वही 5 एकड़ काश्त कर रहा है। उसने अपना 5, 7, 10 लाख वो बाउंड भी किया हुआ है। अगर वही ट्रैक्टर 100 एकड़ पे मुश्तमिल होगा, हर कोई उसका मालिक होगा। पर फार्मर अगर 10 लाख का मिलता है, उसकी फ़ी एकड़ आप निकाल लें कि उस पर 5,000 आ रहा है, 10,000 आ रहा है, हर वो फार्मर 10,000 अपना हिस्सा देगा। उस इलाके का ट्रैक्टर भी अपना होगा, उस इलाके की थ्रेशर भी अपनी होगी, उसके ट्रैक्टर के जितने इक्विपमेंट हैं वो भी अपने होंगे, मोटर ट्यूबवेल भी हर फार्मर का होगा। लेकिन होगा कितना? सिर्फ वही एक। हमारे यहाँ होता क्या है कि 5 एकड़ वाले ने भी मोटर लगाई हुई है, 3 एकड़ वाले ने भी मोटर लगाई हुई है। अगर हम लिया की बात करें, अपने इलाके की बात करें, यहाँ सोलर सिस्टम जो है बहुत इफ़ेक्टिव है, लेकिन उसकी कास्ट जो है वो 7 से 10 लाख के दरमियान है। या बड़ा ट्यूबवेल जो है सोलर पे अगर शिफ्ट करें तो उसकी शायद इससे भी ज़्यादा हो। लेकिन अगर 50 एकड़ पे मुश्तमिल एक रकबे का टुकड़ा हो, तो उस पर अगर सोलर पैनल लगा दिया जाए तो आपके फ्यूल का जो प्राइस है वो बच जाएगी, और 50 एकड़ के जो फार्मर होंगे वो 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, उन पे बर्डन भी नहीं पड़ेगा। तो इस तरह की कोऑपरेटिव फार्मिंग को अडॉप्ट करके हम अपनी प्रोडक्शन को बेहतर कर सकते हैं, हम अपनी ज़राअत में जिद्दत ला सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट मौजूद है उसमें है फार्मर ट्रेनिंग्स। अगर हम फार्मर्स को ट्रेनिंग दे दें, उसको हम जो एग्रीकल्चर की बेसिक्स हैं, बेसिक्स तालीम है, अगर हम उसको वो दे दें तो उससे भी हमारा जो है ना, यानी खादों का इस्तेमाल है, स्प्रे का इस्तेमाल है, किस वक्त स्प्रे करनी चाहिए, खाद का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, ये अगर हम छोटी ट्रेनिंग्स भी, अगर हम सेमिनार भी कंडक्ट करवा लें तो उससे भी ज़राअत को बेहतर किया जा सकता है। इफ़ेक्टिव मार्केटिंग ये सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर किसान की फसल तैयार हो, सब्जियों की सूरत में हो, वो ये अपना जो रोज़मर्रा की हमारी चीज़ें हैं, खुराक फूड की सूरत में हो, गंदम की सूरत में हो, या हमारी ये कॉटन की सूरत में हो, हमारी राइस की सूरत में हो, अगर हम उसको कैटेगराइज कर लें, एक चावल है उसको जो सुपर क्वालिटी है उसको सेपरेट कर लें, फिर उससे जो मीडियाकर है उसको अलग कर लें, जो एक टोटा चावल होता है उसको अलग कर लें, उसकी क्वालिटी को करके उसकी पैकिंग अच्छी करवाएं, हम उसकी इफ़ेक्टिव मार्केटिंग करके। साफ ज़ाहिर आपने देखा होगा कि जी जो आप डोमेस्टिक लेवल पे बेलने लगे हुए होते हैं गुड़ बनाने वाले, उस पे जो है 80 रुपये आपको मिल जाता है। वही गुड़ जब आप एक सुपर स्टोर पे ख़रीदते हैं अच्छे शापर में पैक हुआ वो आप 110 रुपये किलो भी ख़रीदते हैं। आप यकीन करें कि 1 किलो में से जहाँ एक बंदा 30 रुपये बचा रहा है, वो है उसकी इफ़ेक्टिव मार्केटिंग। अगर इफ़ेक्टिव मार्केटिंग किसान भी अडॉप्ट कर ले तो उससे भी ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वही कि रोड हमारे बिल्कुल बेकार है, हमारी जो है चीज़ें रुल जाती हैं, वही
کھیتوں کی زینت بن جاتی ہیں۔ اگر کوآپریٹو فارمنگ پہ وہ کیا جائے تو ٹریکٹر ٹرالی بھی خریدے جا سکتے ہیں، یہ جو لوڈر ٹرک ہیں یہ بھی خریدے جا سکتے ہیں۔ ان سے ہم یہ بہتر چیزیں، انفراسٹرکچر کو اگر بہتر کریں گے، ٹرانسپورٹیشن ہے، کمیونیکیشن ہے، روڈز ہے، تو اس سے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ نیکسٹ ہے ہماری لوننگ پالیسی۔ اگر گورنمنٹ کوئی لوننگ پالیسی بھی اچھی کر دیتی ہے، جیسے زرعی ترقیاتی بینک اور اس طرح کے جتنے کمرشل بینک ہے، اگر وہ کسان کو قرضے دیں، ایک تو ان کا انٹرسٹ منیمم ہو، دوسرا جو ہے نا اس کا پروسیس اتنا ایزی ہو کہ کوئی بھی بندہ آسانی سے لون لے سکے، اور وہ پھر پراپر ٹائم پہ جو ہے نا فرٹیلائزر، سیڈ اور یہ چیزیں اچھی خرید کر کے اپنی فصل کو بہتر کر سکے۔ بہرحال یہ ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ اس کے مطابق، اس کے سلسلے سے، اس کے اگر پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتے ہیں تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، وہ کمنٹ کر سکتے ہیں، وہ آپ واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں، آپ میسیج کی صورت میں پوچھ سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ آپ کا